ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، خبردار اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو۔ شرک خطرناک ترین بیماری ہے، یہ خفی بھی ہوتا ہے جو غیر محسوس انداز سے داخل ہو جاتا ہے، اور جلی تو ویسے ہی مسلمانوں کی توجہ ہے۔ قولاً کلاماً اپنا عقیدہ بیان کرنا نسبتاً آسان ہے، مگر اعضاء و جوارح سے ثابت ہو کہ لا الہ الا اللہ، انسان کا وجود پکار کر کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی فرد کے برابر میں کوئی آ کے بیٹھے اور کہے، کوئی دوست کوئی جاننے والا برابر میں آ کے بیٹھے اور کہے تمہیں فیکٹری کے مالک نے نکال دیا ہے، تم آج آئے نہیں، تمہاری ٹیبل کے اوپر تمہیں بے دخل کرنے کا لیٹر رکھا ہوا ہے، اور یہ سن کر وہ مضطرب نہ ہو اور بے ساختہ اس کے ذہن میں خیال آئے کہ رازق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ یہ جو ذہن میں بے ساختہ خیال لا رہا ہے نا، یا جتنی تاخیر سے لا رہا ہے، اتنا ہی وہ موحد ہے، اتنا ہی وہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، کوئی غیر ذمہ دارانہ رویہ نہیں تھا، اس نے ہٹا دیا، اس کی مرضی، مگر وہ تو رزق نہیں دے رہا تھا مجھے، رازق تو میرا اللہ ہے۔ یہ ایک جلوہ ہے عقیدہ توحید کا۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے، جنبندہ نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ کون کھلا رہا ہے، کون پال رہا ہے، کس نے ہمارے بزرگوں کو کھلایا اور پالا، اور کون ہماری نسلوں کو کھلائے گا اور پالے گا۔ اور پھر آپ اور یعنی ہمیں تو اور تسلی رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ہم جس دروازے سے وابستہ ہیں اللہ رزق طے کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے تقسیم کرواتا ہے۔ اگر صحیح اسکول سے تعلق ہو نا تو آج نہیں کل پیپر کلیئر ہو سکتا ہے، اور اگر تعلیمی ادارہ ہی نہ ہو، کوئی وہاں پڑھائی ہی نہ ہوتی ہو، تو میں کیسے کلاسوں کو آگے بڑھاؤں گا؟ مجھے اپنی کمزوریوں کا احساس ہونا چاہیے، مگر نعمت عظمائے ولایت علی پر شکر بھی کرنا چاہیے کہ جس دروازے سے وابستہ ہیں اس دروازے پر بیٹھے ہوئے لوگ صاحبان اختیار ہیں۔ وہ میرا نفس لوامہ مجھے بار بار ٹوک رہا ہے تم نے غلطی کی ہے، اور میں جب اپنے امام میں معصوم کی خدمت میں اپنی غلطیوں کے احساس کے ساتھ جاتا ہوں تو پھر اللہ نے انہیں عظمت عطا کی ہے۔ یا وجیہن عند اللہ، اے وہ کہ جس کا چہرہ اللہ کے نزدیک بڑا درخشاں ہے، جو اللہ کے نزدیک مقام اور منزلت اور عظمت رکھتے ہیں۔